السلام علیکم، میں ہوں سارہ عمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ہے لڑکوں کی شادی سے پہلے تربیت۔ ہمارے ہاں اس بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری تیاریوں کے ساتھ ان کی ایک خاص طور پر ذہنی تربیت، ان کی عادات کی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اس بارے میں نہ سوچا جاتا ہے، نہ ہی اس بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، نہ ہی اس بارے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ باتیں لڑکیوں کی تربیت کے لحاظ سے اس طرح سے کر دی جاتی ہیں وقتی طور پر، جب شادی میں بہت کم دن رہ جاتے ہیں کہ تم نئے گھر جا رہی ہو، اس نئے گھر کو تمہیں اپنا سمجھنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو اپنانا ہے، نئے رشتوں کو اپنانا ہے، اور بس اب یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک لڑکی جو ہے ان ساری باتوں کے ساتھ، ان سارے چیلنجز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نئے گھر میں قدم رکھتی ہے، اور ان سارے چیلنجز کا مقابلہ بھی کرتی ہے اور ان کو اپنی ہی صورت ڈیل کرتی رہتی ہے۔ لیکن لڑکوں کو کسی صورت بھی نہ ہی تھوڑا سا، نہ ہی کچھ زیادہ بالکل نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے تو آپ ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور اگر آپ کی عادات پہلے سے اس طرح کی ہیں جو کہ کسی کو بھی تکلیف کا باعث دے سکتی ہیں، یا آپ کے اندر وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ سوچ نہیں ہے، تو اس صورت میں شادی شدہ زندگی میں لازمی دراڑیں پڑیں گی اور پھر لڑائیاں ہوں گی اور بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوں گے جن کا پھر آپ کو لگے گا کہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ تو وہ لڑکے جو کسی بھی طرح کی کمٹمنٹس میں ہیں، جو کسی ریلیشن شپ میں ہیں اور جن کی شادیاں طے ہو چکی ہیں یا جن کی انگیجمنٹس ہو چکی ہیں یا جن کا ارادہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اگر ابھی تک اپنی ایک ذہنی طور پہ کونسلنگ، اپنی عادات کو چینج کرنے کا ایک مقصد نہیں بنائے ہوئے ہیں تو ان کو یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا نام ہے۔ اس میں کہیں یہ نام نہیں ہوتا کہ دھوم دھڑکے سے شادی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکی آئے گی اور بس وہی سب سنبھالے گی اور ایک لڑکے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ لڑکی جو ہے چونکہ وہ جاتی ہے دوسرے گھر میں رخصت ہو کے تو ذمہ داریاں بھی اسی کی ہوتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ اسی وقت بیلنس ہو سکتا ہے، اسی وقت رکھ رکھاؤ کے ساتھ چل سکتا ہے، اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھائیں گے۔ صرف ایک ہی شخص اگر اس کردار کو نبھائے گا، کوشش کرے گا تو کب تک کر سکے گا؟ آخر وہ بھی تھک جائے گا۔ اور یہ گاڑی جو ہے زندگی کی، جو شادی شدہ زندگی کی چلتی ہے، وہ دونوں کے برابر سلوک کے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہاں پر وہ لڑکے جو شادی کرنے جا رہے ہیں، وہ مرد حضرات جن کے شادی کرنے کا ارادہ ہے، وہ اپنی ان عادات پر غور کرنا شروع کریں کہ ان کی کون کون سی ایسی عادات ہیں جو ابھی تک ان کے اپنے ملنے والوں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے اپنے گھر میں بھی مشکلات کا باعث بنتی رہی ہیں، اور یہ عادات ان کی چینج ہونی چاہیے، کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل شادی سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا کماتا نہیں ہے، شادی کر دو۔ لڑکے کی عادات اچھی نہیں ہے، شادی کر دو۔ ذمہ داری نہیں آ رہی، شادی کر دو۔ تو ہمارے ہاں تو سلسلہ یہ ہے کہ کوئی تربیت تو کرنا دور کی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ تربیت کے ساتھ پوری شادی شدہ زندگی کا ایک پورا عکس ذہن میں بسا کر آپ شادی کریں، اس کے بجائے ایک بھرپور، جس طرح سے دیکھا جائے کہ لڑکا جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے، ذمہ داری نہیں ہے، نوکری نہیں کرنا چاہتا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا ہے، یا گھر میں اس کی عادات الگ سی ہیں کہ وہ غصہ کر رہا ہے، اس کے اندر انا اتنی ہے، ہر بات پہ ہی وہ برا مان جاتا ہے، کوئی اس کا سوشل سرکل اس طرح کا نہیں ہے، تو بھئی شادی کر دو۔ اور اس قدر یہ چیز ہمارے معاشرتی نظام میں بڑھ چکی ہے کہ لڑکے جب نشے میں یا کوئی اس قسم کی نشہ آور چیزیں لینے میں پڑ جاتے ہیں تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ باہر جاتا ہے، غلط لوگوں میں بیٹھتا ہے، غلط دوستوں میں بیٹھتا ہے، گھر میں بیوی ہوگی تو پھر گھر میں اس کا دل لگے گا، پھر گھر میں بیٹھے گا اور غلط دوستوں کو چھوڑ دے گا، نشہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح کا یہ ایک کانسیپٹ جو ہے، یہ صرف میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے سلسلہ
کہ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ جہاں لڑکے کے اندر کوئی مسئلہ ہو شادی کر دو، شادی ہو جائے گی، مسئلے دور ہو جائیں گے. یعنی وہ آنے والی سارے مسئلوں کا حل تلاش کرے گی، وہ آنے والی ہی سارے ان مسئلوں کو صحیح کرے گی، اور وہی آ کے اب اس لڑکی کی تربیت بھی کرے گی، اس کے غصے کو سہے گی بھی، اور اس کی انا کو، اس کے اندر جو عادات ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہیں تو احساس ذمہ داری بھی پیدا کر دے گی اور سب کچھ کرے گی. تو یہ چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ جہاں لڑکیوں کی شادی شدہ زندگی کو اپنانے سے پہلے تربیت ہونا ایک خاص قسم کی بہت ضروری ہے، اسی طرح سے لڑکوں کی بھی بہت ضروری ہے. تو لڑکے جو ہیں وہ جو شادی کرنے جا رہے ہیں ان کو اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ جب وہ شادی کریں گے تو کیا چینج ان کے اندر آئے گا. چینج وہ تو سوچیں گے ان کے اندر تو کوئی چینج نہیں آیا، یہ چینج تو سارا لڑکی کے اندر آتا ہے، کیونکہ رخصت ہو کے وہ دوسرے کے گھر آتی ہے اور اس کو اپنی عادات کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس نے اپنے سلیقے کو بھی دکھانا ہوتا ہے، اپنی گھرداری بھی دکھانی ہوتی ہے، نئے گھر کو، نئے رشتوں کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن لڑکا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی بھی نئے رشتوں کو قبول نہیں کرنا. جب لڑکی کا سسرال ایک بن رہا ہے تو لڑکے کا بھی بن رہا ہے، اس کے بھی کچھ رشتے نئے بن رہے ہیں، اس کے بھی ساس سسر ہوں گے، اس کے بھی بیوی کے بھائی اور بہنیں ہوں گی جو اس کے لیے رشتے میں کچھ کہلائیں گے، اور اس کو بھی ان سب رشتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، اور ان کے لیے جس طرح سے جو ممکن ہو ان کی عزت کے لیے، ان کی محبت کے لیے کرنا ہوگا سب کچھ. کیونکہ ایک لڑکی وہ سب کچھ چھوڑ کر جو اس نے اتنے سالوں تک ان رشتوں کو اپنایا، اسی گھر میں پلی بڑھی، وہ سب چھوڑ دیا اس نے. اب وہ آئی آپ کے گھر، اب آپ کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی بنایا، آپ کے والدین کو اپنے والدین سمجھا، ان کی خدمت بھی اب وہ کر رہی ہے. تو اب آپ کا کیا رول ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ تو یہاں پر لڑکے کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، یا تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ انہوں نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہو کہ لڑکا یہ سب چیزیں سیکھ رہا ہو. لیکن اگر گھر میں ماحول جو ہے وہ اونچ نیچ کا ہے اور آپس میں اتنے رواداری کا اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھانے کا سلوک نہیں ہے، تو آپ کم از کم جب آپ کے بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے تو آپ آگے کے لیے کہ اس کی زندگی آسان ہو، خوشگوار ہو، کامیاب ہو، آپ اس کی اس طرح سے تربیت شروع کریں. آپ کو اسے بتانا ہوگا کہ ایک لڑکی آئے گی زندگی میں تو آپ نے اس کا کس طرح سے خیال رکھنا ہوگا، اس کی ضروریات کا، اس کی خرچے کا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کے جذبات کا کس طرح سے خیال رکھنا ہوگا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہی والدہ جو ہیں یا یہی والد جو ہیں، انہی کو زیادہ سے زیادہ شکایات ہونی شروع ہو جاتی ہیں شادی کے بعد اپنے بیٹے کی بیوی سے، اور اگر بیٹا ان کو ٹائم نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی ان کو شکایت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سب بھی آنے والی کی وجہ سے ہوا ہے، کہ بیٹا دیکھو کتنا بگڑ گیا، اب تو وہ کمرے میں ہی رہتا ہے، کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتا. یا یہ کہ وہ اپنے آفس سے یا کام سے واپس آتا تھا تو پہلے والدہ کے پاس بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، اب وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کی شکایات چونکہ آنے والی کے ساتھ بہت ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد والدہ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے بہت پوزیسو ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آنے لگ جاتا ہے، خود ہی ایک ایزمپشنز بھی قائم ہونے لگ جاتی ہیں کہ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ نہیں رہا، یا یہ کہ اب ان کا بیٹا ہاتھوں سے نکل گیا، یا یہ کہ اب وہ بیوی کے لاڈ اٹھا رہا ہے تو میرا کیا رتبہ ہے یا میرا کیا مقام ہے، اور میرے کیا وہ ٹائم دیتا ہے، مجھے کتنا ساتھ دے رہا ہے میرا، یا میرا کتنا خیال رکھ رہا ہے. تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ایکشنز جو ہیں وہ والدہ اور والد اپنے بیٹے کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بہو کے بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا بھی انہیں نظر آ جائے کہ بیٹا جو ہے وہ بیوی کا زیادہ دلار کر رہا ہے، زیادہ لاڈ کر رہا ہے، تو پھر وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس بگاڑ کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ بہو بنتی ہے. تو رشتوں کو بیلنس کرنا آپ کو شروع سے سوچنا ہے کہ آپ کی شادی ہوگی، آپ کو رشتوں کو بیلنس رکھنا ہے. آپ کو اپنی والدہ کی، اپنی بہنوں کی، گھر میں اپنے والد کی، بھائیوں کی، سب کی عادات معلوم ہیں. آپ ان کو ان کے حساب سے لے کر چلتے رہیں. اپنی بیوی کو اس گھر میں ایڈجسٹ کرانے کے لیے، وہ جو ایک لڑکی نئی آئی ہے، ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، کچھ اس کو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، کیونکہ اس کے گھر میں اپنا ایک ماحول تھا، آپ کے گھر کا اپنا ایک ماحول ہے. ایک لڑکی جب گھر میں آتی ہے دوسرے گھر میں
تو وہ تو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں تو کھانا کھانے کا اپنا ایک سسٹم ہے، کھانا کھانے کے اپنے ایک انداز ہیں، یہاں پر ٹیبل پہ کھانا نہیں کھایا جاتا، یہاں نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، دسترخوان بچھتا ہے، یہاں پر اس طرح سے پہلے بڑوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یا ان کو انتظار کیا جاتا ہے اور سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اگر اس کے اپنے گھر میں اس طرح سے نہیں تھا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نوٹ کریں کہ ایک لڑکی کو ان چیزوں سے بھی ایڈجسٹ ہونے میں، سیکھنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ذمہ داریاں جو آپ کے والد اور والدہ ہیں ان کی تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ لڑکی آئے گی بس سب ذمہ داریاں سنبھالے، سب گھر بھی سنبھالے، ہماری کسی بات کا برا بھی نہ مانے اور بس سب چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں۔ تو ان سب چیزوں کو سہل بنانے میں، آسان بنانے میں جو ایک لڑکے کا، ایک مرد کا اور ایک ہسبینڈ کا رول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو رشتوں کو بیلنس کرنا ہے، آپ نے اپنی عادات کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو کہ آپ کی اپنی والدہ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو بھی بری لگتی ہے، تو آپ اس عادت کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ غصہ کرنا، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں ایک دم سے ہارشنس لے کر آ جانا، اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے اور آپ کو بھی اگر چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں اور اس سے پھر آپ کو ایگو بہت ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ چیز پھر آپ کی شادی شدہ زندگی کو متاثر کرے گی۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی کون سی ایسی عادات ہیں جو کہ آگے جا کر آپ کی شادی شدہ زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تو اس انداز سے اگر آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھیں کہ آپ کو لگے کہ اگر آپ ہی رخصت ہو کر ایک دوسرے گھر میں چلے گئے ہیں اور وہاں کے آپ کو انداز اپنانے ہیں، وہاں کے طور طریقے سیکھنے ہیں اور وہاں سے جو نئے رشتے ہیں ان کو اپنانا ہے، اور پیچھے جو رشتے ہیں ان سب کو پھر مڑ کر اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے، ان کی یاد میں نہ تڑپنا ہے، نہ ہی جانے کے لیے روزانہ اصرار کرنا ہے، اور یہ سب چیزوں کو پھر ایڈجسٹ کروانے کے لیے جو ساتھ میں ساتھی ہے وہ بھی اس طرح کا فلیکسیبل نہیں ہے، اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کروانے والا نہیں ہے، تو آپ کی سوچ پھر کیا رہ جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھ کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک گھر جہاں پر ساری زندگی ایک لڑکی پلتی ہے، بڑھتی ہے، تربیت لیتی ہے، وہ وہاں کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اتنے خوبصورت رشتے ہیں ان سے بھی وہ دور ہو جاتی ہے اور نئے رشتوں کو اپناتی ہے، اور نئے رشتوں میں پھر اسی طرح سے جب بدسلوکی آنے لگ جائے، نفرت آنے لگ جائے یا تانے آنے لگ جائیں، جو کہ بہت جلدی شادی شدہ زندگی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لڑکیوں کو بڑے عمومی طور پر ساسیں تانے دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سناتی ہیں، بتاتی ہیں، تو وہ لڑکی کے دل کو ظاہر ہے وہ چیزیں چیرتی ہیں۔ میں نے تو بہت سارے میریٹل کاؤنسلنگ میں یہ چیزیں نوٹ کی کہ لڑکیاں اس بات پر بہت تڑپتی ہیں کہ جب ان کو تو برا کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی برا کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی کسی بات کا اس طرح سے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس لڑکی کو نہیں آتی ہے تو بھئی تمہاری ماں نے نہیں سکھایا، یا یہ کہ والد نے تمہیں یہ نہیں دیا، والد نے تمہارے لیے یہ نہیں کیا، تو یہ چیزیں، یہ تانے اور یہ سب چیزیں شادی شدہ زندگی کو نہ کامیاب کر سکتی ہیں نہ خوشگوار کر سکتی ہیں۔ اور میاں بیوی کا جو جسمانی تعلق ہوتا ہے وہ لذتیں تو بہت وقتی ہوتی ہیں، اصل چیز تو یہ ہوتی ہے جو آپس میں آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ چیز ہوتی ہے اصل۔ تو آپ اپنی شادی شدہ زندگی اگر کسی ایسے طریقہ کار کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے کہ ہاں شادی بہت شاندار ہوئی تھی بس یہ، اور دیکھیں مووی، تصویریں، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان مووی اور تصویروں کو دیکھنے کو بھی کل کو دل نہیں چاہتا کہ یہ شادی جو ہے اتنی شاندار جو ہوئی تھی وہ اب کتنی بھیانک ہو چکی ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور سمجھیں۔ اپنی شادی کو کامیاب بنانے کے لیے رشتوں کو بیلنس آپ کو کرنا ہے، آپ نے اپنی والدہ کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی بہنوں کو بھی محبت دینی ہے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرنا ہے، لیکن اس آنے والی کو بھی عزت دینی ہے، عزت دلوانی ہے۔ اگر آپ کی والدہ بہت ناجائز کر رہی ہوں تو آپ نے ان سے اس بات کے لیے مطالبہ بھی کرنا ہے کہ جو کچھ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور اس نامناسب چیز کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ باقاعدہ دلیل سے بات کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے لیے ٹائم لگتا ہے، انسان کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اگر کوئی چیز بالکل بھی نہیں آتی تو اس کو بھی کرنے کے لیے تھوڑا موقع دینا چاہیے، اور ہمیں کسی بھی ایک بات کو پکڑ کے تانے دینا اور اس کے لیے کسی کی بھی انسلٹ کرتے رہنا اور مستقل تنگ کرتے رہنا وہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو اگر آپ اپنی رشتے میں بیلنس رکھیں گے، اپنی والدہ کو والد کو ٹائم دیں گے، رسپیکٹ دیں گے اور اپنی بیوی کو بھی اس طرح سے ٹائم دیں گے، تو پھر کسی بھی طرح سے آپ کی شادی شدہ زندگی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک ایسی شادی شدہ ایک مثالی زندگی بنے گی کہ آپ کے اپنے ہی اور بہن بھائی بھی اس سے تربیت لے سکتے ہیں، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی اور ہونے جا رہی ہوں گی، اور وہ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ٹائم کیا دیں، ہمیں تو اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، مجھے تو باہر بھی نکلنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کوانٹٹی پر نہ جائیں، آپ کوالٹی ٹائم دیکھیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوالٹی ٹائم آپ دے سکتے ہیں، آپ دونوں اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت دیر اور بہت ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا جائے۔ اور ان چیزوں کے لیے کئی دفعہ بیوی کو سمجھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کی کیا کیا پرائرٹیز ہیں۔ کچھ لڑکوں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ وہ ضرور اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو آپ یہ بات پہلے سے اپنی بیوی کو واضح کر دیں کہ میں جو ہوں اپنا یہ کھانے کے بعد میں جا کے دوستوں میں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے سارے نیبرہڈ کے دوست ہیں، میں ان میں بیٹھتا ہوں، ہنستا ہوں، بولتا ہوں، فریش ہو جاتا ہوں۔ تو اگر پہلے سے اس چیز کو آپ واضح کر چکے ہوں گے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہوگا، تو اس کو کیوں شکایت ہوگی؟ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے اس بات کو واضح نہیں کرتے ہیں، جاتے ہیں دوستوں میں ٹائم گزارتے رہتے ہیں، آتے ہیں تو بیوی جو ہیں وہ چڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، آپ کا یہ دیکھ کے پھر اور موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، میں اگر دوستوں میں چلا گیا تو تمہارا کیوں اتنا منہ بن گیا؟ تو پہلے سے چیزوں کو واضح کریں، کلیئر کریں، بتائیں اور کمیونیکیشن کریں، کیونکہ کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جتنا بات چیت کریں گے اتنا ہی آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ جتنا بات کریں گے، آپ یہ نہ سوچیں کہ اس نے سوچ لیا ہوگا کہ میں یہاں چلا گیا ہوں، اس نے سوچ لیا ہوگا کہ مجھے تو یہ عادت ہے جانے کی، اس نے سمجھ لیا ہوگا اتنے دنوں میں تو کہ میں تو یہ سب چیزیں سلسلہ رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس نے سمجھ لیا ہے، آپ کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس نے اس چیز کو خود ہی جان لیا ہے۔ آپ خود بتائیں، اس بات کو بیان کریں، کمیونیکیٹ کریں اور ساتھ پھر دیکھیں کہ اس کے اس بارے میں رسپانس کیا ہے، تاکہ پھر آپ اس پر اور بات کر سکیں، کیونکہ بات کرنے کا مارجن تو کبھی بھی نہیں جاتا۔ جتنی بات کریں گے اتنا ہی کوئی مسئلہ بھی اگر ہو تو وہ حل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات کریں، بات کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور ہمیشہ یہ سمجھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ، اپنی بہنوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں، عورتوں کے اندر مردوں کی بنسبت ایک سینسٹیو لیول، ایک حساسیت کا جو مادہ ہے وہ مردوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں پر ان کی جو جذبات ہیں وہ ان کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اور کو برا بھی لگ جاتا ہے، اور بہت جلدی آپ ان کو منائیں تو وہ مان بھی جاتی ہیں۔ تو آپ کو اگر کوئی ایسی بات لگے کہ کسی بات سے آپ کی بیوی کو پریشانی ہو رہی ہے اور اس کو موڈ آف ہے یا وہ خفا ہے آپ سے، تو آپ اس کو منائیں، اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی فیلنگز یا اس کے ایموشنز تو ہرٹ نہیں ہوئے۔ اور کئی دفعہ جو ہسبینڈز ہیں وہ اس بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ان کی بیوی تو بہت مینیپولیٹنگ ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہے، بہت ان کا تو یہ رویہ ہے۔ کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا، ایک بیوی صرف رسپیکٹ چاہتی ہے اور محبت چاہتی ہے۔ آپ اس سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، اس کو بتاتے رہیں باقاعدہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس محبت کا اظہار کیا اور پھر آپ کے رویے سے کہیں محبت لگتی نہیں ہے۔ آپ احساس بھی کریں اس کا، جب بھی آپ کو لگے کہ اس کو ضرورت ہے زیادہ محبت کی، توجہ کی، تو پھر آپ وہ چیز کو اور بڑھا دیں اور عزت کریں ہمیشہ۔ جتنا آپ اس کی عزت کریں گے اتنا ہی عزت آپ وصول کریں گے۔ جتنی زیادہ آپ عزت اس کی اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کروائیں گے، اتنی ہی عزت آپ بھی وصول کریں گے۔ تو اس طرح سے نئے شادی شدہ بندھن میں بننے والے لڑکے، مرد حضرات جو اس طرح کا پلان کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ ریلیشن شپ میں ہیں، تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں اور اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کا آغاز بالکل اس طرح کے پازیٹیو مائنڈ، فریش مائنڈ کے ساتھ اور ایک فلیکسیبل پرسنالٹی کے ساتھ کریں۔ تھینک یو فار لسننگ۔